السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہم جن موضوعات پر بات چیت کریں گے اس میں سب سے پہلا موضوع تو آئی ایم ایف کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے خط لکھنے کا معاملہ ہے اور اس پر جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس پر بات چیت ہوگی۔ پھر مراد علی شاہ کو ریپیٹ کروایا جا رہا ہے سندھ میں، انہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے انہیں نامزد کر دیا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو اس موضوع پر بھی بات چیت ہوگی۔ اگلا جو ہمارا آخری موضوع ہے، جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، وادی سندھ کی تہذیب اور پاکستان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سلمان غنی صاحب، دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شروع کرتے ہیں جی۔ آئی ایم ایف اتنا موضوع اور عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جب یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسی لیڈر یہ کام کر سکتا ہے، تو ان کی طرف سے تو مثبت پیغام آ گیا کہ پاکستان کی جو پالیٹکس سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم نئی حکومت آنے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا انتظار میں ہیں۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ بھی چلے مثبت پیغام تو آ گیا، لیکن یہ کوئی پیٹھ میں چھری گھومنے والی بات نہیں؟ سیاست میں اس حد تک اپنے اقتدار کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ توصیف صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے آئی ایم ایف کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں دخل نہیں دیتے جی، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی۔ شوکت ترین صاحب کی آڈیو کال یاد ہوگی تیمور ظفر جھگڑا کو اور موصل لغاری کو، جی، لیکن اس میں جہاں ہم شوکت ترین کے یا تیمور ظفر جھگڑا کے کردار کو ڈسکس کریں گے، وہاں پر موصل لغاری نے بہت اچھا جواب۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ ترین صاحب کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں، آپ جب دنیا کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں، میں ایڈ کر دوں ایک بات۔ 2014 میں بھی یہ حرکت ہوئی تھی انہوں نے اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو دبئی میں جا کے مذاکرات کرنے پڑے تھے، چینی صدر بھی نہیں آ سکے تھے۔ جی، انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی تھی، انہوں نے بجلی کے بل پھاڑ کے دکھائے تھے، تو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، پھر آپ نے چاند بھی دے کے دیکھ لیا۔ اور اس نے چاند تک سفر کرنے کی بجائے، چاند پہ جانے کی بجائے ملک کو اس آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا جس آئی ایم ایف کے بارے میں آپ قوم کو کہتے تھے کہ میں اس سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا۔ دیکھیں، بات یہ کہ توصیف صاحب، یہ لیٹر جو انہوں نے لکھنے کی بات کی ہے، یہ لکھا ہے، اس لیٹر کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، یہ کسی ادارے سے نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کروڑ لوگوں کے اور ساتھ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے۔ اس پہ پاکستان کا مالیاتی ڈسپلن، مالیاتی مستقبل، اور آپ اس ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ کے پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کریں، انتخابات کا آڈٹ کریں، آپ دنیا کے عالمی اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں۔ خیر صاحب، اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک شخص کو پھانسی ہوئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو۔ کیا پیپلز پارٹی نے عالمی اداروں کو ایسا لیٹر لکھا تھا؟ اس کے بعد جلا وطنی ہوئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی عدالتی نااہلی ہوئی، کس طرح کی نااہلی ہوئی وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے۔ انہوں نے جا کے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہو۔ خیال انہوں نے سوچا بھی نہیں کسی نے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا ہے، اور ٹائمنگ دیکھیں، جب آپ نے آئی ایم ایف سے رجوع کرنا ہے، جی بالکل، اور وہ اپنی ایک جنجلاہٹ اور بکھلاہٹ میں ایک ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جس میں ان کا مقصد کیا ہے، آپ کی ریاست کو اور ریاستی اداروں کو انڈر پریشر لانا ہے۔ کیا وہ انڈر پریشر آ جائیں گے؟ اور یہ جو آئی ایم ایف کا طریقہ کار ہے نا، آئی ایم ایف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حکومتوں سے معاملات طے کرتی ہے، وہاں پر وہ سیاسی معاملات نہیں کرتی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ سیاسی پارٹی ہے بھی نہیں لکھنے کا اعلان کیا ہے تو ان کا جواب آ گیا کہ ہم تو پاکستان کی اسٹیٹ سے معاملہ کریں گے۔ اور پھر ایک اچھی بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کے ریزنیبل لوگ اوائڈ کرتے نظر آئے۔ مثلا میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ رہا تھا، ان کو اینکر نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا، انہوں نے کہا جی یہ اصل میں انتخابی دھاندلی کی بات ہے، شکایات ہے، ان کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن المیہ ہے۔ وہ ایک ان کے اور لیڈر ہیں مروت صاحب،
انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا تو سلمان کیا ہو صاحب جائے وہ گا، شخص مائنڈ لیڈر بھی سیٹ بن ہے، گیا آپ اور اس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو ایک ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں ہماری منتخب حکومتوں میں ایک نیا کلچر سامنے آیا، یہ چیتے آئے ہیں، یہ پارٹیز کے اندر یہ جو چیتا کلچر آیا ہے نا، یہ دیکھتے ہیں کہ جی لیڈر کیا چاہتا ہے، اس سے 10 قدم آگے جا کے آپ دیکھیں وہ چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو جائے گا جناب، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا تو ایک قیامت گزر جائے گی۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لیٹر لکھ کے آپ پاکستان کو بیرس کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ خان صاحب، ہمارا دشمن پاکستان کو فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہتا تھا، اس نے پوری پلاننگ کی، اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعتبار سے آپ کو ساری کی منزل پہ پہنچ، آپ کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ کوئی بری آنکھ ڈال سکے۔ اس وقت کے پرائم منسٹر پہ بھی بڑا پریشر آیا تھا، لیکن اس نے اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، امریکہ نے $5 ارب کی پیشکش تھی پاکستان کو، اور ان کو بھی پیشکش تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسے پتا تھا کہ میں نے قوم کے سامنے جواب دوں، پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھائیں، یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی کردار کے ساتھ اپنے ملکی مفادات کو یقینی بناتی ہے، قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ جو کھیلن کو مانگے چاند، یہ چاند تو پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی نوجوان نسل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ سلمان صاحب، میں نے ایک اور بھی دیکھا، جسٹیفائی جیسے آپ نے کہا نا، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں کر سکے جسٹیفائی، یا انہوں نے کیا ہی نہیں، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی ان سے ہوا نہیں۔ لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے کل ایک پروگرام میں ایک پرائیویٹ چینل میں بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، وہ ڈٹائی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے جیل سے کہ وہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی یہ جو قرضے ہیں یہ تو انفیکٹ ملک کو دلدل میں دھکیلتے ہیں، اور سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ریٹورک وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ پورے عرصے میں ان کے دور حکومت میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ملا کے اتنے قرضے لیے ہیں، اور اب پھر وہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے صرف قرضوں کی بات کی ہے خان صاحب، انہوں نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا قرضوں پہ، کہ ہم ان قرضوں کی تحقیقات کریں گے، اور پھر قوم کو بتائیں گے کہ یہ قرضے کیسے لیے گئے، کن کے لیے گئے اور خرچ کیسے کیے۔ 25,000 ارب کے قرضے تھے، جب یہ صاحب اقتدار سے اترے تو وہ 49,000 ارب تک پہنچے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں ان سے پوچھا گیا ان کی لیڈرشپ سے کہ آپ کے تو دگنے ہو گئے، کہ جی ہم نے ادائیگیاں کی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ قصہ ماضی ہوگی ان کی حکومت، اس حکومت میں پاکستان کے اندر آٹا دال تو ایشو نہیں تھا۔ جی بالکل، پاکستان کے اندر بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ صورتحال تو نہیں تھی کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب نئی حکومت بننے جا رہی ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی مشکلات ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھے ہو کے ایک لائن آف ایکشن بناتی ہے تاکہ ہم نے ملک کو گرداب سے نکالنا ہے۔ یہ خوف تو نہیں ہے کہ یہ معیشت اگلی حکومت کچھ ٹھیک کر لے گی، اور یہ جو مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے جو مجھے مقبولیت ملی ہے، اس میں کوئی ڈنٹ پڑ جائے گا؟ انہیں یہ سمجھ لگ گئی کہ یہ جو پٹڑی سے اتری تھی ریل، معاشی ریل، یہ تو پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے۔ دیکھیں، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو 16 ماہ کی تھی، رسک تو انہوں نے لیا نا، ان کا پولیٹیکلی نقصان تو ہوا نا، ان کی تو ٹکٹ چلتی تھی، بچ گیا، اور پھر بڑی مشکل صورتحال میں قوم نے ان کو اعتماد دیا ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، سولو پرواز کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں بھی SIFC کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ اب فیصلے کوئی ایک فرد نہیں کرے گا، اب پاکستان کی حکومت اور ادارے بیٹھ کے فیصلے کریں گے، اس لیے تاکہ فیصلے مؤثر ہوں، فیصلے مضبوط ہوں۔ ویسے ایک یہ مت بنی ہوئی ہے کہ جی اسٹرانگ گورنمنٹ آئے، جی زیادہ اکثریت والی آئے تو وہی ڈیلیور کر سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس ہمسائے میں انڈیا کی بھی اگزامپل ہے کہ منموہن سنگھ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں آئے، تو اس پہ مخلوط حکومت پہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا ڈیلیور کرنے کا، تو شاید یہ مت ہمارے ہاں بھی ٹوٹ جائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ ایک پروگرام کی بنیاد پہ آتے ہیں، آپ کا ایک منشور ہوتا ہے، آپ نے لوگوں سے وعدے کیے ہوتے ہیں، پھر آپ کے پاس مینڈیٹ آتا ہے تو آپ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، آج سے 2 ہفتے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی نظر آ رہی تھیں الیکشن سے پہلے
کہ جی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں 200 یونٹ فری دے دوں گا, کوئی کہہ رہا تھا میں 300 یونٹ دے دوں گا, مقابلہ لگا ہوا. اب کسی کا سنا ہے آپ نے؟ اب آپ ریٹ آپ نے جو 2 دن پہلے آیا کہ 7 روپے کتنے پیسے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ماضی میں یہ کہتے رہے کہ جی پاکستان کی عوام پر لوڈ آیا ہے, اب اشرافیہ پہ آنا چاہیے. جب تک پاکستان کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے اور یہ سارا لوڈ جو ہے پاکستان کی اشرافیہ پر نہیں پڑے گا, ہم گرداب سے نہیں نکل پائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل صورتحال کے اندر. پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے پاس تو ایک گولڈن چانس تھا, وہ اندر سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتے ہیں جی, ایک نئی شروعات ہوتی. آپ اسی دن کے اندر دیکھیں 2-3 فیصلے ہوئے بڑے امپورٹنٹ. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی, نون لیگ سے بھی, ایم کیو ایم سے, کسی سے بات نہیں کرنی. یہ ایک طرز عمل ہے. اور اسی دن پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے مسترد کر دیا ہمیں, نون لیگ نے ہمیں آفر کیا تو ہم نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں. یہ آپشن انہوں نے دیا ہے, یہ خان صاحب نے آپشن دیا ان کو, انہوں نے بلکہ آپشن کھلا چھوڑ دیا سارے. اب یہ جس صورتحال کے اندر یہ حکومت بننے جا رہی ہے, یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہ اچھے حالات نہیں ہیں اور لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں. دیکھیں بلاول صاحب کی اپنی ریزرویشن تھی, نون لیگ کی اپنی ریزرویشن تھی. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایسا فیصلہ تو جاتی عمرہ میں بھی ہو گیا تھا کہ ہم مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جی بالکل ہو گیا تھا, ہم نے سنا ہے. آپ کے پاس زیادہ تھینٹک خبر ہوگی لیکن سنا ہم نے بھی. کہا ہم پنجاب گورنمنٹ بنا لیں گے. اچھا بڑا دلچسپ مینڈیٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو 3 بڑے صوبے ہیں, بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط گورنمنٹ. جی بالکل. سندھ آ گیا پیپلز پارٹی کے پاس, پنجاب آ گیا مسلم لیگ نون کے پاس, پختونخوا آ گیا پی ٹی آئی کے پاس. کرے مقابلہ کارکردگی میں. آپ کے پاس 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے اختیارات ہیں, بہت سارے وسائل آپ کے پاس آئیں گے. کبھی آپس میں کارکردگی پہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان کی سیاست میں الزام دراشی, گالی گلوچ, اس روش نے پاکستان کی اور کسی کو فائدہ دیا یا نہیں دیا, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ 10-12-15 سال کے اندر ہم تو خان صاحب آگے جا رہے تھے, بہت آگے جا رہے تھے. تو پھر ہم یہاں تک منموہن سنگھ ایڈمٹ کر رہے پہنچ گئے. ہیں, جس کولیشن گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کی معاشی پالیسی کو اپنایا اور ہم ٹرن اراؤنڈ 10 سال میں ہی آتا ہے ظاہر ہے معیشت میں. تو یہ تو ایڈمیشن ان کے ہاں بھی موجود ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایشو, جو لیٹر کا ایک تنتنا کھڑا کیا گیا تھا, وہ تو انہوں نے میرا خیال ہے خود ہی ڈنگ نکال دیا آئی ایم ایف نے. جی انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں دخل نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوا ہے, بدترین الیکشن ہوا ہے. وہاں کی اپوزیشن کو تو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. ہاں جی, انہوں نے نہ وہاں پر کسی اپوزیشن لیڈر نے کہا, نہ وہاں کی حکومت نے کسی کو انٹرفیئرنس کرنے دی ہے. دیکھیں بات یہ, آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ حقیقی آزادی, کیا یہ حقیقی آزادی کے مترادف ہے؟ یہ حقیقی آزادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے عالمی مالیاتی اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل دیں اور ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے یہی کام سائفر پہ کیا تھا اور ہر ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا. جی ٹھیک کہا آپ نے. اور امریکہ ایک سپر پاور ہے. پاکستان کے کچھ ریزرویشن کے باوجود, میری ریزرویشن ہوگی نا, ہماری اسٹیٹ کی ریزرویشن ساری دنیا کی ہیں لیکن وہ سپر پاور ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں, پھر آپ کی آڈیو آتی ہے کہ جی ہم نے اس پہ کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. جناب آپ نے پاکستان سے کھیلنا ہے, آپ نے پاکستان کے مفادات سے کھیلنا ہے, آپ نے پاکستان کے جمہوری سسٹم سے کھیلنا ہے. آپ کے لیے یہ کھیل ہوگا. یہ ریاست ایک ذمہ دار ریاست ہے اور آپ ذمہ دار ریاست کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ رہے ہیں. وہ آپ نے کہا نا ان کو سزا کیوں نہیں ملتی. وہ کہتے تھے کہ جی مغرب کو میں جانتا ہوں, مغرب میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے. مغرب اگر اسٹرانگ ہے تو ان کے اپنی روایات اور اقدار ہیں. آپ اپنی اقدار اور روایات کو تباہ کر کے پاکستان کے اندر تماشا لگانا چاہتے ہیں, تو پھر تماشا اگر لگ رہا ہے تو پھر ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. کسی شخص کو پاکستان کے مفادات سے تماشا لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہی میرا سوال تھا. سر چھوٹا سا بریک سلمان صاحب. ناظرین ایک بریک اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے جو گفتگو کا آغاز ہے پھر یہیں سے شروع کریں گے. نام ہے جس پہ ایک مسلمان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور وہ سرخرو ہو جائے گا. بندائے آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ 7 آسمان جو ہیں اور زمین جو ہے
اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی کڑا، کوئی رینگ پڑا ہوا۔ اللہ۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان میں روزے، تو اس کی دیکھیے حکمت کیا فرمائی کہ فرمایا اے اسامہ لوگ جو ہیں رجب اور رمضان کے مابین اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین۔ پی ٹی آئی کا چیئرمین سلمان صاحب پھر اعلان ہو گیا کہ جی ہم بدل رہے ہیں، گوہر علی خان چیئرمین نہیں ہوگا۔ یہ انفیکٹ پچھلے موضوع سے ہی میرا خیال ہے پیوستہ ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے، کس طرح کا چیئرمین چاہیے؟ دیکھیں خان صاحب، اس میں نا میرا شروع سے ایک رائے ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ عدالتی طور پہ تو فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس میں تو ان کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں جو رات ہم نے سنا ہے کہ ان پر سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ وہ بڑے شریف آدمی ہیں۔ میں پہلے روز سے یہ بات کرتے ہیں، وہ شریف آدمی نہیں، وہ سینسیبل آدمی۔ چلے ایسے کہہ لیں، یہ بھی بات شریف اور سینسیبل آدمی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جس رات رزلٹس آ رہے تھے تو ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، تو ان سے پوچھا اینکر نے کہ کیا صورت ہے، انہوں نے کہا جی ہم 134 سیٹوں پہ آگے، اس نے کہا آپ سمجھیں آپ 134، اس نے کہا نہیں میں نے یہ بات کہی کہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ دو تین باتیں انہوں نے کہی، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنا راستہ بنائیں گے۔ وہ سینسیبل آدمی تھا۔ اصل میں آپ نے بھی رات وہ ایک پروگرام کا حوالہ دیا، تو میں آپ کو دوسرے پروگرام کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جی ڈیلیور نہیں کر پائے، وہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے کہ وہ ایک نئے 9 مئی کی تیاری کریں یہاں پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ، اور وہ صاحب جو ان پہ ان کے حوالے سے ریزرویشن کا اظہار کر رہے تھے، ویسے تو وہ مروت صاحب کی توقعات سید علی ظفر سے بھی پوری نہیں ہوں گی، وہ ایس ایم ظفر کا بیٹا ہے، اور پھر وہ اپنی جواب بھی دے گئے ہیں، شاید انہیں اندازہ ہو گیا۔ اصل میں دیکھیں نا، یہ وہی شخص ہے نا جس نے کہا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو کیا ہوگا، اور پھر وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے جو ریزرویشن کا اظہار گوہر صاحب کے حوالے سے کیا ہے، آنے والے کل میں آپ دیکھ لیں وہ علی ظفر کے حوالے سے چینل پر بیٹھ کر کہا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور حوالہ دیا بنیادی انسانی حقوق، جی وہ جی پہلے ہیں۔ کیا سیاسی کارکن یا سیاستدان جو ہے وہ ملکی مفادات کے منافی اس طرح کے بیانات اور اقدامات کرتے نظر آتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، جب ہم ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں تو سیاسی ادارے پولیٹیکل پارٹیز بطور ہوتی ہیں۔ سیاسی کارکن جو ہے کوسچن مارک نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ وہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ جیلوں میں کوئی نئی روایت قائم ہونے گئی ہے، آپ تو پاکستان کی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں بھجوانے کی بات کرتے تھے کہ میں سب کو ان کو جیلوں میں بند کر دوں گا۔ آپ پرائم منسٹر ضرور تھے، بات یہ کہ آپ ڈکٹیٹر نہیں تھے کہ جی میں جس کو چاہوں گا میں بند کر دوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں بننا چاہتے تھے خان صاحب، یہ پاکستان کی سیاست پہ نا یہ ایک فلم ہے، یہ اب نئے پرنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ کل تک جو کچھ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے، بندے کو عبرت لینی چاہیے۔ ایون مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اور آج اسی کوٹھڑی میں بیٹھے ہیں، اسی جیل کے اندر بیٹھے ہیں۔ تاریخ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک شخص جیل میں بند ہے، پاکستان کا پولیٹیشین ہے، اور ہم ان کے بارے میں ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ سیاست جو ہوتی ہے حکمت کا نام، حضرت علی نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ حکمت سے چلتی ہے، طاقت سے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست یا ریاستی ادارہ سے بالاتر ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ دار ایک ملک ہے، یہ نیوکلیر پاور ہے، ہمیں زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا متقاضی ہے۔ میں ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، میں سارے سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں، اور جو شخص پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے منصب پہ رہا ہو
اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے طرز عمل سے، اپنے کسی اقدام سے، اپنے کسی اعلان سے پاکستان کے اندر عدم استحکام طاری کرے اور دنیا کے اداروں کو دعوت دے کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر مداخلت کریں۔ میرا خیال اس کا نوٹس اور کسی کو نہیں، ان کی پارٹی کو ضرور لینا چاہیے، اگر پارٹی جمہوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف ان کی پارٹی کو نہیں لینا چاہیے، جو میرا خیال ہے کہ قانون کو بھی لینا چاہیے، ہمارے ملکی قانون کو بھی کوئی حرکت میں آنا چاہیے۔ آپ حکمت کی بات کر رہے تھے، تو پنجاب میں حکمت کے طور پر اسپیکر صاحب کا انتخاب ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے اگلی کارروائی بھی شروع ہوگی، آگے حکومت سازی کا عمل شروع ہوگا۔ تو کیسا دیکھتے ہیں ملک احمد خان صاحب کو؟ اور پھر سندھ میں بھی مراد علی شاہ صاحب کی نامزدگی ہو گئی ہے۔ ملک احمد خان صاحب نئے نہیں ہیں۔ ملک احمد خان کو جو میں جانتا ہوں کہ نوجوان ہیں، زبردست اسپیکر ہیں، ہوش مند بھی ہیں اور جوش والے بھی ہیں۔ جی جوش والے بھی ہیں، اور اچھے قانون دان ہیں، اچھے قانون ذاتی طور پہ قانون دان ہیں۔ پڑھے لکھے 2002 کی اسمبلی میں آئے، کاف لیگ سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ یہ ساری فیملی پولیٹیکل ہے۔ ان کے ایک انکل جو ہیں وہ وہاں سے این اے ہوئے ہیں، ایک کزن اور ایم پی اے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک احمد خان کی اس صورتحال میں اہمیت کیا ہے؟ جی میں یہی پوچھنا ملک احمد خان کی اصل اہمیت بنی ہے یہ پچھلے چند سال میں، جب یہ اصل میں ان کا جنرل باجوہ صاحب سے بھی ایک تعلق تھا، اور اپنی پارٹی کے یہ ایک سرگرم، تو وہ انہوں نے تعلقات کار کی بحالی میں بڑا بنیادی رول ادا کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ان کا نام ایک وقت میں نا چیف منسٹری کے لیے جی بالکل بالکل، اور نون لیگ نے عقل مندی یہ کی کہ چونکہ یہ حمزہ شہباز کے کلاس فیلو بھی ہیں، انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو نامزد کیا، تو ملک صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے یہ قربانی دیتا ہے، اور آج اس قربانی کا صلہ ان کی پارٹی نے انہیں اپنے ہاؤس کا کسٹوڈین بنا کے کیا ہے، اور جس کیفیت میں انہیں اسپیکر بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، میں ہر حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل صورتحال ہے۔ ملک صاحب چونکہ تمام اراکین اسمبلی میں ملک جانتے ہیں، احمد خان صاحب کو اسپیکر بنا کے ایک آپ کو یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ کس طرح کی کیبنٹ آنے جا رہی ہے اور کس طرح کی پنجاب میں گورننس ہونے ملک جا صاحب رہی کا ہے؟ بظاہر تو اس انتخاب کیبنٹ میں بہتر رول نہیں ہوگا، یہ بڑا اہم منصب ہے۔ میں چونکہ پارلیمانی پھر بھی اہم منصب ہے، تو اس سے جو سب سے سلیکشن اچھا بیان جو اس شخص نے آج ایوان کے اندر آ کے دیا ہے، انہوں نے کہا میرے میاں اسلم اقبال سے بھی بہت اچھے سے لگا تھا، اور میں جانتا ہوں۔ دیکھیں، پولیٹیکل لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے، بالکل ملنا خان صاحب، یہ تناؤ ٹکراؤ ٹوٹنا چاہیے۔ ہم کیوں نارمل سٹیٹ نہیں بن رہے؟ جی اسی ہم وجہ سے کیوں نارمل سٹیٹ نہیں بن رہے؟ کون نہیں بننے دے رہا؟ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہم ایک بہترین قوم ہے، ہماری ایک ذہین نوجوان نسل ہے، ہمارے اندر نفرتیں بھر دی گئی ہیں، اور اس نوجوان نسل میں بھر دی گئی ہیں۔ دیکھیں، ملک احمد خان سے مجھے بڑی اچھی توقعات ہیں، اور ملک احمد خان صاحب کے اپوزیشن سے بھی اچھے روابط ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احسن انداز میں ایوان کو چلانا اسپیکر کا اصل کریڈٹ یہ ہوتا ہے، اور ملک احمد خان سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کم از کم ایوان کے اندر ایک سازگار فضا ضرور طاری کریں گے۔ میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ بھی اس سلیکشن سے جو اسپیکر کا منصب ہے، ظاہر ہے وہ ایگزیکٹو سے معاملات اس کے الگ ہوتے ہیں، لیکن جو سلیکشن کرائیٹیریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پازیٹیو سائن نظر آ رہے ہیں کہ جو آگے جو کابینہ بننے جا رہی ہے تو اس میں بھی اسی طرح کی سلیکشن آپ کو نظر آئے گی؟ آپ سب سے پہلے تو پھر آئے نا جی، پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے، نامزد چیف منسٹر، وہ تو مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنا قد کاٹ خود بنایا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مشکل صورتحال کے اندر مردانہ وار رول تو ہمیشہ مرد ادا کرتے ہیں، لیکن اس خاندان کے اندر خواتین ادا کرتی رہی ہیں، کہ بیگم کلثوم نواز آئیں، مشکل صورتحال میں باہر نکلیں، یہ اس وقت بھی ایکٹیو تھیں، اور یہ ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جی بالکل ساتھ ہوتی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشکل صورتحال، یہ بڑی دلیر ہیں۔ دیکھیں، جیل میں سی کلاس بھگتی ہے اور اپنے باپ کی جگہ پارٹی کو سنبھالا بھی اور قربانیاں بھی دی۔ اگر آپ اس وجہ سے انہوں نے اپنا اسٹیچر بہت بڑا کیا۔ آپ نے جس صورتحال کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، آپ کو یاد ہے نا کس نے کہا تھا کہ 100 دن کے لیے خاموش ہو جائے میڈیا کو، پھر کہا 6 ماہ کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ٹیک آف کرے، اور پھر 1 پیج کی گردان بھی تھی، خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی تھی۔ یہ خاتون تھی جو باہر نکلی، پھر یہ سرگودا جب گئی ہیں تو رات کو 2-2:30 بجے جلسہ ختم ہوا۔ اگلے دن اس وقت کے پرائم منسٹر کے آفس سے ان کی میڈیا میٹنگ کے بعد مجھے ایک ذمہ دار شخص نے کہا کہ آج پرائم منسٹر بڑے گرم تھے اور وہ اسے ہضم نہیں کر پائے، اس نے بہرحال جو رول ادا کیا تھا سیاسی محاذ پہ کیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ ایوان کے اندر آئی ہیں، پہلی دفعہ انہیں حکومتی منصب مل رہا ہے۔ خان صاحب، ان کی انتظامی صلاحیتوں کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے
کہ سیاسی طور پہ تو انہوں نے رول ادا کیا اور پھر ان کے سامنے جو نمونہ ہے وہ ان کے والد کی وزارت اعلیٰ ہے اور چچا کی وزارت اعلیٰ ہے. جی یہ لیگیسی ان کا مقابلہ عثمان بزدار سے یا پرویز رائی سے یا منظور بھٹو سے نہیں ہے. اور وہ جن کی آپ نے دونوں کی بات کی ہے، دونوں پنجاب کے چیف منسٹرز رہے ہیں اور دونوں یہاں سے پرائم منسٹر بنے ہیں. وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ بنے ہیں. اب تو وہ کارکردگی سامنے رکھ کے کیا وہ اس سے زیادہ کارکردگی دکھا پائیں گی؟ اور اس کا ایک جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ نے اگر اپنی کارکردگی بنانی ہے وہ تند و تیز بیانات سے نہیں بنے گی، وہ الزامات سے نہیں بنے گی. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ خام خواہ اپوزیشن سے الجھنے کی بجائے آپ پنجاب کے عوام کو ریلیف فراہم کریں. آپ نوجوان نسل کے اندر سے نفرت ختم کریں، ان کے لیے روزگار کے موقع پیدا کریں. آپ عام آدمی کی آواز بنیں، ان کے چولہے کا فکر کریں. سارے معاملات درست ہوں گے، کارکردگی بھی بنے گی اور کم از کم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور مریم نواز صاحبہ کا دوسرا چیلنج کیا ہے، وہ پنجاب کی چیف منسٹر بھی ہوں گی، ساتھ وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں پارٹی کا. پارٹی کو بھی سنبھالنا پڑے گا چونکہ پارٹی کی وہ پوزیشن وہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے کی تھی. لوگ ان کی کہتے تھے ٹکٹ بکتی ہے. یہ ایک مشکل صورتحال کے اندر آئے ہیں، تو لہٰذا یہ چیلنجز ان کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان ہے. اگر وہ اس میں سرخرو ہوئیں تو پھر اسلام آباد کا راستہ ہمیشہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مراد علی شاہ صاحب کا جو سلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں اس میں پرویل کیا ہے جو میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری نے، وہ دو دفعہ پہلے بھی چیز دیکھیں نا وہ پرویل کیا ہے اور اچھی بات ہے. دیکھیں ایک مراد علی شاہ صاحب کو بھی جب ان کا پروفائل دیکھیں، ان کا طرز عمل دیکھیں، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تو تھے لیکن انہوں نے سیاسی طور پہ بڑے ویل بیہیوڈ ہے. انہوں نے کبھی مخالفین کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا اور آخر کچھ پارٹی نے دیکھا تو تیسری دفعہ انہیں نامزد کر دیا. اچھا یہ اور بات، ان کا جو دور ہے پچھلا انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی پارٹی رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، بے نظیر بھٹو کی پارٹی، پنجاب کی پارٹی. اب دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر وہ پنجاب کی پارٹی کیوں نہیں بن پائی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں الیکشن لڑ کے سنجیدگی ظاہر کی ہے پنجاب کے والے سے، لاہور کے والے سے. کیا ہم پنجاب کو اون کرتے ہیں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ وہ پارٹی جو نیشنل پارٹی تھی وہ سندھ تک کیوں محدود ہوئی اور پھر دوبارہ اسے پنجاب میں لانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا. اس میں انہیں اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں دوبارہ لانے کے لیے ان کا کمپٹیشن بھی تو بہت زیادہ سخت ہو گیا، ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی. ان کا چیلنج جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے اور نون لیگ کی ڈیلیوری بھی ہے. یہ ریزن بنی نہیں ہے. دیکھیں آپ پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ نہیں، پنجاب پاکستان کی سیاست کا محور ہے، ہب ہے، کوئی شک نہیں. اور جس طرح انتخابی میدان پنجاب میں لگا ہے نا، آنے والے حالات میں مجھے پھر سیاسی میدان بھی پنجاب میں لگتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کے پاس اس کے بغیر تو میدان لگتا ہی نہیں. خان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کا اس وقت پریزیڈنٹ کون ہے پیپلز پارٹی کا؟ آپ نے سوچنا نہیں. پنجاب جیسے صوبے میں جب یہ کیفیت، میں تو جانتا ہوں، میں ساؤتھ کا مخدوم احمد محمود صاحب کا نام لینے لگا تھا اور ساؤتھ میں احمد محمود ایک ریئلٹی ہے جنوبی پنجاب کی، وہ اور طرح کی ریئلٹی، وہ اور طرح کی، اس لیے کہ وہ کاف لیگ میں ہو تب بھی جیتے ہیں، نون میں ہو تب بھی جیتے ہیں، پیپلز پارٹیوں میں تب بھی جیتے ہیں. اس کا مطلب پیپلز پارٹی نہیں، مخدومز کا اپنا ایک رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو ترجیح دینی پڑے گی بلاول بھٹو زرداری عوامی صاحب سطح کو. پر. اور انہوں نے دیکھیں یہ کریڈٹ تو بلاول صاحب کو میں ضرور دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مشکل صورتحال میں سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری تھا جس نے انتخابی کمپین شروع کی. کوئی شک. اور میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کو جتنا آصف علی زرداری جانتے ہیں نا اور کوئی نہیں جانتا، وہ سائنس کا نام ہے، ان کی ہڈ بھی تھی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے بریک لگائی تھی کہ انہیں پتا تھا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ وہ شخص ایوان صدر کا نیا مکین ہے، وہ پولیٹیکل. آپ نے بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے میرے پروگرام میں آپ یہ خبر دے کے گئے. لیکن چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے. میں آج سے 3-4 ماہ پہلے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے. اور آگے بھی جو صورتحال بنتی مجھے خبر تھی یا آپ کا تجزیہ؟ نہیں سر، میرا تجزیہ تھا. میں ایسے کہوں کہ میرا تجزیہ تھا، اس لیے کہ جو چیزیں نظر دیکھیں آنے والے حالات میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل صورتحال ہے. جی بالکل. بڑی مشکل صورتحال میں آپ نے کیا عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے. اگر بجلی اور گیس کے بل لوگوں کا جینا جیرن کریں گے، ان کا چولہا نہیں جل سکے گا تو پھر میرا فکرہ مکمل ہونے دیں. جی جی ضرور. کہ وہ چولہا اگر نہیں جل پائے گا پھر ان کا دل جلے گا، اور پھر دل جلے گا تو پھر اور فورسز بھی ہیں جو لوگوں کی آواز بنے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت بڑا امتحان ہے کہ دو بڑی. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ اگر نمبرز اٹھا کے دیکھیں نا، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کولیشن کو
ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے, جے یو آئی کی ضرورت نہیں ہے, بی کسی کی بھی این, لیکن وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ نمبرز تو اب ان کے حق میں ہیں. کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب 2018 کا الیکشن تھا تو خان صاحب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے نمبرز تھے 113, اور جس دن 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے نا, پہلے مرلے پہ ان کے نمبرز تھے 152. پھر اس وقت دیکھ لیں کہ آپ اسپیشل سیٹوں کے بعد نون لیگ 115 پہ پہنچ گئی ہے, 85-6 کے پیپلز پارٹی آ گئی ہے, ایم کیو ایم 20 سے 25 کے درمیان وہ آ گئے ہیں. اب نمبرز تو 2 تہائی اکثریت کے ہیں, آپ 2 تہائی اکثریت کو ذرا بروئے کار لائیں نا پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے, معیشت کی بحالی کے لیے, اسٹیٹ کی مضبوطی کے لیے, خارجہ محاذ پہ اپنے فعال کردار کے لیے. اب اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں. پاکستان کے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم لوگ ورکنگ کلاس کے آدمی ہیں, یہ بجلی اور گیس کے بل جن بن چکے ہیں, لوگوں کی راتوں کی نیندیں یہ کھا رہے ہیں, اور اگر سیاستدان ان کو ان کو ریلیف فراہم نہیں کرتے, ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھتے, تو پھر اگر نہیں رکھیں گے پھر وہ کسی اور طرف دیکھیں. بالکل ایسے. ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک اور سال بیت گیا. قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا سلسلہ 2023 میں بھی جاری رہا. کشمیریوں کی ماورائے عدالت شہادتوں, تشدد, گرفتاریوں اور جائیدادوں کی ضبطی کا سلسلہ 2023 میں بھی نہ تھم سکا. حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں 2023 میں 115 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا. بین الاقوامی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر پہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا تیسرا موضوع ہے وادی سندھ کی تہذیب اور پاکستان. سلمان صاحب, یہ ہم ایک اینالسٹ کے طور پر ہی ہوتا ہے ہمارا, کوئی اس میں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا. بڑی گہرا سا ٹاپک ہوتا ہے تاریخ اور تہذیب, جی اس کا جائزہ لینا یہ بڑی مغزباری کا کام ہے. اس لیے نا ہم تنگ بھی کم کرتے ہیں, مل جل کے اس کو کرتے ہیں. تو وادی سندھ کی تہذیب جی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہڑپا سے پہلے وہ لارڈ کننگم نے اس کو دریافت کیا, بلکہ ان کے ایک جاسوس نے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت میں آیا, اور اس نے یہاں پر دیکھا کچھ دیواریں پڑی ہیں, کچھ اینٹیں پڑی ہیں, اور لوگ وہاں جاتے نہیں کہ پتہ نہیں کوئی مردوں کی کوئی بستی ہے. تو اس کے بعد وہ جب رنجیت سنگھ چلا گیا 10-11 سال بعد انگریزوں کو موقع ملا, تو پھر جا کر انہوں نے وہ آرکیالوجی انسٹیٹیوٹ بنایا, اور پھر یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا کی معلوم تاریخ کی سب سے پہلی سویلائزیشن ہے, جو کہ تھوڑے عرصے بعد مزید کنفرم ہوا. میں نے تو خان صاحب اس میں جو ہڑپا ہے نا, جی چونکہ میرا اکواڑا سے تعلق ہے, ظاہر ہے میں ہمارے ضلع کا آپ ایسے سمجھ لیں آپ کو بڑے بڑے سیاح جو ہے وہاں پر آتے ہیں, اور آپ جب وہاں کے وہ دیکھتے ہیں نا ساری نوادرات یا ان کے کھنڈرات, پتہ چلتا ہے کہ وہ پلینڈ تھے, وہ پلاننگ سے بنی ہوئی چیزیں تھیں. پھر وہاں پر جو انہوں نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے, اس میں جو پڑی ہوئی اشیاء ہیں وہ اس زمانے کی نہ صرف تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں, بلکہ ہمارے لیے مشعل راہ اس لیے کہ آپ وہ بنی ہوئی چیزیں ذرا دیکھیں, کتنی صفائی اور ستھرائی سے بنی ہوئی تھی, کتنی دیر بعد تھی. آج کیا ہمارے ہاں جو چیزیں بنتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, یہ شاید میں بعد میں کرتا. مونجو داڑو, اس کے بعد اس کی جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے وہ مونجو داڑو جب دریافت ہوا, تو پھر دنیا کے اصل میں اس وقت حیران پریشان ہو گئی تھی. نہیں تو اس سے پہلے میسوپوٹیمیا, عراق کی جو ہے نا تہذیب, اس کو یا مصر کی تہذیب کو سب سے قدیم سمجھا جاتا تھا. مجھے لگتا ہے آپ کا تو یہ خاص سبجیکٹ ہے, بس ایسے ہی ہے, آپ پیچھے سے پیچھے میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گا. تو 2022 میں جو بارشیں آئی نا جی, سندھ میں جو سیلاب آیا,
یہ ایک حقیقت ہے، ریکارڈ پہ ہے کہ موہنجو داڑو پہ جب وہ سیلاب آیا تو وہاں جو نالیاں اس وقت بنی ہوئی تھی، جو سیوریج کا نظام بنا ہوا تھا، وہ پانی خود بخود نکل گیا وہاں سے. یعنی کہ سندھ میں یہ واحد وہ جگہ تھی جہاں پر پانی رکا ہی نہیں اور موہنجو داڑو دوبارہ سے صاف ہو گیا. اس زمانے میں پلینڈ وہ جگہیں بنی ہوئی تھی، پلینڈ قصبات تھے، پلینڈ شہر تھے. اور آج ہمارے ہاں یہ کس حد تک ہے؟ یہ تو ایل پلانڈ، یہ تو ایل پلاننگ ہے نا جی. آپ دیکھیں موہنجو داڑو میں وہ تہذیب کا پتہ نہیں چلا کہ بھی وہ غائب کیسے ہو گئی. میں آپ کو اصل ٹویسٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں جلدی لے آؤں گا آپ کو. وہ بڑے بڑے گھر اور جو اس کی مین روڈ ہے موہنجو داڑو کی، جو ناظرین ہمارے بھی جنہوں نے وہاں پر سفر کیا ہو، سیاحت کی ہو، تو انہیں بھی وہاں پتہ چلے گا، وہ 36 فٹ کی ہے جی. اور ہر گھر میں، جی ہاں، اور ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا. اور پھر وہاں پر نہانے کا ایک بہت بڑا تالاب تھا. اچھا، اس کی ایک ایکسٹینشن اور بنی جو مہر گڑھ دریافت ہوا ضلع بولان میں، وہ اس نے یہ پتہ چلا کہ وہ ان سے بھی پرانا ہے اور وہاں سے یہ تہذیب جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہوئی. موہنجو داڑو آئی یا ہڑپا آئی، ایون پھر جو اس کی تحقیقات جو ہوئی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے، انڈیا نے جو کیا، پھر پاکستان میں جو ہوا، تو اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر یہ سویلائزیشن موجود تھی. جی ٹھیک ہے. اور دنیا کی معلوم سب سے قدیم تہذیب یہی ہے، اور وہ اتنی اچھی تہذیب تھی جسے وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا گیا. پہلے اسے وہ خان صاحب، اس میں جب آپ یہ کنویں والی بات کی تو ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے ہمارے آج بھی دیہاتوں کے اندر، گھروں کے اندر کنویں موجود ہیں. جی بالکل. اور وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں بڑا ہاضم ہوتا تھا، صاف ستھرا ہوتا تھا. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی صاف پانی ہے، پینے کا پانی ہے، کہ پینے کا پانی نہیں ہے. دیکھیں آپ جو چیز تاریخی حقائق کے بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس دور کے اندر بھی لوگوں کا ذہن کام کر رہا تھا، چیزیں پلان بن رہی تھیں. اور یہ لیکن سلمان صاحب خوبصورتی یہ ہے کہ وہ یہاں پر تھیں. میسوپوٹیمیا کی جو تہذیب تھی یا مصر کی تہذیب میں اتنی ترقی آپ کو نظر نہیں آتی جتنی یہاں پر موہنجو-داڑو میں، ہڑپا میں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ جی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بھی یہ تو ہو گیا نا کہ جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا، وہاں پر موریں بھی تھیں. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جنگجو نہیں تھے، کیونکہ پوری کھدائی کے دوران کوئی لڑائی کا کوئی ویسے جب آپ نے کہا تھا نا کہ بڑے گھر، تو بڑے گھروں میں رہنے والے بڑے ذہن کے مالک ہوتے تھے، بڑے دماغ ہوتے تھے اور بڑے دل کے مالک ہوتے تھے. اور بڑے دل کا مالک ہونا، دل کا بڑا کوئی گوشت کے حساب سے نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کا بڑا جو ہوتا ہے وہ اس ہر چیز میں شیئر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں آج کی صورتحال اسی سیویلائزیشن نے سسٹین کیا. وہاں کوئی قلعہ نہیں پایا گیا، وہاں کوئی جنگی آلات نہیں ملے، وہاں کوئی کسی سے کوئی جنگ و جدل کے کوئی معاملات نظر نہیں آئے. یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور یہ مختلف شہر جو ہیں جو ان کے آباد تھے جڑ کے رہتے تھے. یہ ہمارا پنجاب، پورا پاکستان اور مشرقی پنجاب، یہ جو ہے ہریانہ میں بھی یہ دریافت ہوئے ہیں اس کے آثار. تو یہ جو پورا ایریا ہے یہ وادی سندھ کی تہذیب کہلاتا ہے. اب اس میں آ گیا ٹویسٹ. سن 2000 میں کتاب شائع ہوتی ہے انڈیا میں. انہوں نے کہا جی یہ دراصل یہ جو تہذیب کہتے ہیں نا کہ وہ مہر گڑھ کی پاکستان میں جو 8000 سال پرانی ہے اور وہ ایکسٹینشن ہے اس کی، باقی جو موہنجو داڑو ہے یا ہڑپا ہے یا جو ہریانہ میں ہے، 37 میرا خیال جگہ ہیں جو انڈیا میں بھی پائی گئی ہیں، پنجاب میں. انہوں نے کہا جی یہ انفیکٹ جو یہ تو ہماری نسل ہے، یہ آریہ نسل جو تھے نا ہندو مت، یہ وہ تھے، انہوں نے آ کے یہ آباد کی تھی. یعنی انہوں نے 4000 سال کم کر لیا اسے. اور پھر ایک اس میں کتاب میں یہ بھی لکھا اس آرکیالوجسٹ نے کہ جی یہ جو سیلز برآمد ہوئی تھی نا جس پہ سینگ والا گھوڑا سا بنا ہوا تھا یا بیل بنا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ ہم نے دریافت کر لیا، یہ تو سنسکرت ہے پرانی، اور اس میں تو جی وہ بادشاہ نے یہ لکھا ہے، بادشاہ نے وہ لکھا ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کی باتیں کی. وہ پھر ظاہر ہے سائنس کی بات جب آپ کسی جرنل میں شائع کرتے ہیں تو وہ چیلنج تو ہوگی. تو وہ جب چیلنج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ اپنے نیشنلزم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. خان صاحب آپ کا بڑا علم ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اس پہ اتنا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ بڑے گھر، بڑے لوگ تھے، دوسرا ان میں انسانیت تھی، وہ جڑ کے رہتے تھے، جنگ و جدل وہاں پر نہیں تھی. اس کا سبق ہمارے لیے یہی ہے. ہم بھی ایک بڑا خوبصورت ملک ہے
دیکھیں بات اس خطے کی جب آپ بات کریں، اس خطے کی اپنی روایات رہی ہیں، محبت تھی، الفت تھی، آپس میں تعلق تھا. آج کیا ہم وہ ساری روایات قائم کر پائے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اس تہذیب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ختم کی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ یہ لوگ امن سے رہتے تھے، اس لیے ترقی یافتہ تھے. بالکل صحیح جی. اور آپ دیکھیں پھر وہ جو ٹویسٹ پہ میں لا رہا ہوں، نہرو جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے یہ آریہ نسل کی تہذیب ہے. اور اب جو ہے پوری دنیا نے کہا کہ جی یہ بالکل آریہ نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہندو مت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد ایون بدھ مت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس سے بھی پرانی تاریخ ہے، جس کو پہلے یہ بھی ہوا کہ جی اس کو سکندر اعظم نے مٹا دیا، اور یا کسی اور وجہ سے ان کے معاملات ہو گئے کہ یہ تہذیب مٹ گئی. لیکن جو سائنسدان جس پہ متفق ہیں کہ یہاں کے موسمی حالات، جو دریائے سرسوتی وہاں بہتا تھا موہنجو داڑو کے پاس، جو امکان ظاہر کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کر گئے. لیکن بی جے پی نے اس نیریٹو کو اون کیا ہے، کیونکہ وہ انہیں وہ کرتا ہے نا، سوٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ بالکل یہ ہماری ہی تہذیب تھی، ہم ہی دنیا کی سپر پاور تھے جو اس وقت اتنے ترقی یافتہ تھے. نظریات تو مطابقت نہیں رکھتے اس تہذیب کے ساتھ. ان کی تو کسی بات سے مطابقت نہیں. کہہ رہا ہوں کہ وہ تو انتہا پسند ہیں، وہ تو شدت پسند ہے اپنے طرز عمل کے حوالے سے. لیکن وہ آپ نے ہمارے ہاں بھی تو دیکھا ہے نا کہ جو چیز ملی اس کا ٹچ بنا لیا، مذہبی ٹچ، سیلیبریٹی ٹچ، لبرل ٹچ، جو بھی ملا. تو میرا خیال ہے بی جے پی بھی شاید اسی حوالے سے اسی طرح کے بناتی ہے. اور بعد میں اس مصنف نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ جی ہاں جی میں آر ایس ایس کا بھی میں رکن. دیکھیں یہ جب آپ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی شائننگ انڈیا کے نام پہ آئے تھے جی. آج وہاں پر اقلیتوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. اس نے وہاں پر یہ صرف نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ کیا ہوا، خود اپنی جو چھوٹی چھوٹی ذاتیں ان کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. دیکھیں تاریخ اور تہذیب اس کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. ایک سوال اور بھی جی، وہ شائننگ انڈیا ترقی بھی کی مانتے ہیں، بالکل ترقی بھی کی ہوگی. وہ الیکشن جب لڑنے جاتے ہیں پھر رام مندر اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ بہت اچھا بڑا ویلڈ آپ کا کویسچن ہے. وہ اندر سے کوئی کمزوری نہیں جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری تہذیبی روایات ہیں یہ ابھی بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بڑی ترقی یافتہ قوم بھی تھے. اچھے شہر بننے چاہیے آپ کے خیال میں. اچھے شہر بننے چاہیے. 36 فٹ کا جو آپ نے کہا وہ 36 فٹ والی سڑکیں تو میں آپ کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ شہروں کو بڑھنے سے بھی روکیں، اور چھوٹے یہ سوڈس جو ہے چھوٹے شہروں سے اس کو بھی بند ہونا چاہیے کہ یہ شہر ہمارا پولوشن اس وقت جو سموگ ہے لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. روڈ میپ میں لاہور کی سموگ کا ذکر نہیں. میں جب ہاؤسنگ کی بات کرتا ہوں تو آپ زرعی زمینیں تو ختم نہ کریں. پنجاب کے اندر روٹی دال کا کوئی ایشو نہیں تھا. زرعی زمینیں ختم. میں ساہیوال گیا تو میں حیران تھا کہ وہاں پر اتنے بڑے ایکڑوں میں شادی گھر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری اپنی زمین تھی، ہم نے بنا دیا. اس کا مطلب زرعی زمین ختم ہو رہی ہے. بات یہ کہ یہ زرعی صوبہ تھا اور پاکستان کی ایک زرعی معیشت تھی. زرعی معیشت ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہ کبھی فاقہ کشی ہوئی، کبھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یار ہم گندم کے اب روٹی دال کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. تو پھر میں تو یہ اس سے بھی سخت لفظ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ ایگریکلچر ختم کر دیں گے تو پنجاب کیسے کہلائے گا، سندھ کیسے کہلائے گا. ہم تو اس پہ بیس کرتے ہیں. یہ تو ایگریکلچر تو آپ کی پولوشن سے بھی روکتا ہے، آپ کا سارے معاملات جو ہیں، آپ کا ہوا صاف رہتی ہے. آج لاہور جو ہے موسٹ پولوٹڈ سٹی ہے. میں روڈ میپ میں نے نہیں دیکھا مریم نواز صاحبہ نے اسموک کو ایڈریس کیا. میرا خیال ان کے منشور میں یہ موجود ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب خاصے ٹچی تھے. اور میری اطلاع کے مطابق اللہ کرے کہ درست ہو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب چونکہ وہ اب پنجاب میں آئی ہیں، وہ ماحولیات پہ کام کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. یہ ویسے خبر ہے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک تھا تو ہم نے کہا کہ بھی آپ سے یہ پوچھا جائے. ناظرین یہ جو ہمارا تیسرا جو سیگمنٹ تھا وادی سندھ کی تہذیب، تو ہماری دعا ہے کہ اب جو ہماری حکومتیں بن رہی ہیں وہ اسی طرح کے موہنجو داڑو کی طرح کے شہر آباد کریں، اور ایگریکلچر جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ بھی ایگریکلچر کو محفوظ کریں، ملک بھی محفوظ رہے گا، آپ کے خوراک کے معاملات بھی محفوظ رہیں گے. سلمان غنی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.